خوش آمدید۔ آج کل کے نوجوان نسل میں آپ جانتے ہیں ایک خوف خاموشی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ ہے ناکامی کا ڈر۔ تو آج ہم اسی چیلنج کی گہرائی میں جائیں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس ایک سوچ، کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو گیا تو، اور اس ایک سوچ نے کسی بڑے قدم کو اٹھانے سے روک دیا ہو؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرے ہیں، اور آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی کا خوف، جسے فیئر آف فیلئر کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ ہمارے ذہن پر اثر کیسے ڈالتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ناکامی کا خوف ایک دیوار کی طرح ہے، ایک ایسی دیوار جو ہمیں ہماری اصل قابلیت تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ یہ ڈر ہمیں اندر ہی اندر بے چین رکھتا ہے، خود پر شک کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور نتیجہ ہم نئے موقعوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور یہ خوف ہماری زندگی میں کئی الگ الگ شکلوں میں نظر آتا ہے۔ ذرا سوچیے اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو امتحان سے پہلے ہی اس دباؤ میں ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے، یا اس نوجوان کے بارے میں جس کے پاس زبردست بزنس آئیڈیاز ہیں لیکن وہ پہلا قدم اٹھانے سے ڈر رہا ہے، یا پھر وہ آرٹسٹ جو لوگوں کی تنقید کے ڈر سے اپنا کام ہی دنیا کو نہیں دکھاتا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر آج کے نوجوانوں میں یہ خوف اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ آخر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول، یعنی سوسائٹی اور والدین کا پریشر۔ نوجوانوں پر ہر طرف سے بہترین، پرفیکٹ ہونے کی امیدوں کا ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ، یہ شاید بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہو، مجھے ڈاکٹر بننا ہے لیکن میرا دل تو صرف پینٹنگ میں لگتا ہے۔ تو جب اپنی خواہشات اور دوسروں کی امیدوں میں یہ ٹکراؤ ہوتا ہے وہیں سے ناکامی کا خوف جنم لیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی وجہ پر، اور وہ ہے وہ دنیا جو ہر وقت ہماری جیب میں موجود ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا اور اس کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر۔ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے اکثر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سب کی زندگی کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے، شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، اور بس یہی وہ موازنہ ہے، وہ کمپیریزن ہے جو ہماری خود اعتمادی کو کھا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی زندگی کی صرف ہائی لائٹس دکھاتے ہیں، صرف اچھے پل، جس سے ایک غیر حقیقی تصویر بنتی ہے۔ اور جب ہم اپنی عام سی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے ہیں تو احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ کسی دوست کی باہر پڑنے کی تصویر دیکھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری بڑی وجہ، ہمارے اپنے کلچرل اور سماجی رویے، یعنی ہم ایک معاشرے کے طور پر ناکامی کو دیکھتے کیسے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہماری کلچر میں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ناکامی شرم کی بات ہے، سیکھنے کا موقع نہیں، اور جب ناکامی کو اس طرح شرمندگی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے لوگ کچھ نیا آزمانے یا کوئی بھی رسک لینے سے گھبراتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے وجوہات کو سمجھ لیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ خوف نوجوانوں کی زندگیوں پر کیا گہرے اور سچ میں کافی سنگین اثرات ڈال رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذاتی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تقریباً 40% نوجوان اس کی وجہ سے نئی چیزیں آزمانے سے ہی کتراتے ہیں۔ پھر اس کا سیدھا اثر ذہنی صحت پر پڑتا ہے، بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب بڑھتا ہے، اور آخر میں نہ جانے کتنے ہی بہترین کیریئر کے مواقع صرف اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ جینا پڑے۔ تو چلیے اب ان راستوں پر بات کرتے ہیں جن سے ہمت اور حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سب سے نکلنے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی مشہور ریسرچ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں دو الگ الگ سوچ کے انداز ہیں۔ ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، یعنی محدود سوچ۔ یہ سوچ کہتی ہے کہ قابلیت بس اتنی ہی ہے جتنی ہے، اور ناکامی کا مطلب ہے بس یہی ہماری حد ہے۔ دوسری طرف ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی نشو و نما کی سوچ۔ یہ مانتی ہے کہ محنت سے قابلیت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور ہر ناکامی اصل میں آگے بڑھنے کا ایک نیا موقع ہے۔ تو اس تبدیلی کے لیے 3 قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا، گروتھ مائنڈ سیٹ اپنائیں۔ دوسرا، اپنے ارد گرد ایک سپورٹیو ماحول بنائیں۔
اور تیسرا، سوشل میڈیا کو ایک حقیقت پسند نظر سے دیکھیں۔ تو یہ سپورٹیو ماحول کیسے بنے گا؟ اس میں والدین اور اساتذہ کا بڑا کردار ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ حقیقت پسندانہ امیدیں رکھیں تاکہ بیجا دباؤ نہ بنے۔ نوجوانوں کو کیلکولیٹڈ رسک لینے کی ہمت دیں۔ کسی کھیل میں ہار کو دنیا کا خاتمہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اگلے مقابلے کی تیاری کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ اور سب سے اہم، ناکامی کے بعد تنقید نہیں بلکہ مثبت اور تعمیری فیڈ بیک دیا جائے۔ اور آخر میں آئیے ناکامی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ناکامی کامیابی کا الٹ نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے اور سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع۔ جب یہ سوچ پختہ ہو جائے گی تو تبدیلی خود آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس خوف پر قابو پانا صرف کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی سفر ہے جس میں معاشرے، خاندان اور اسکول، کالج سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو جاتے جاتے بس ایک سوال، کیا ہو اگر ہم سب ہر ناکامی کو ایک فل سٹاپ سمجھنے کے بجائے ایک نئے سبق کا آغاز سمجھنا شروع کر دیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔